یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلی حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہ ہی کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے، نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا؟ جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملیں۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو ایک قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں. اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے. چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر. غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دیا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے. اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں. یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذو الجلال وہ دعا رد نہیں کریں گے، وہ دعا رد نہیں ہوگی. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی،
چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا. اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے؟ الحمدللہ. آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں. اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف أمي اللهم اشف والدي اللهم اشف اولادی اللهم اهدهم سبل السلام. جو دعائیں کرتے ہیں اللهم اکتب لی الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے. جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ اللہ کی تعریف ہے، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اللہ اکبر. دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں گے۔ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مقدمات معقبات مجنبات وَهُنَّ الْبَاقِيَاتِ الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1532، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو، اگر 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں، میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
ہر چیز اللہ ذو جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذو جلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو جلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا، آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس، فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں؟ فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو، ایک مسلمان کو مزید 7 کام کرنے چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن 7 مہم کاموں کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ روایتیں ہیں، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد یہ ہو ایمانا واحتسابا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہ یہ روزہ رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے، یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر احادیث میں آ گیا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جس کے اجر کی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں ہی قیامت کو دوں گا، دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق دیں گے۔ مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا، اور مثال اللہ کے لیے ممکن نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو، لیکن انسان قریب الفہم جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے۔ حاتم طائی کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، کہا آپ نے 10 بوریاں اٹھوا دی ہیں، مجھے تو ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ اگر میرا رب اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق انعام دے گا تو وہ کتنا ہوگا؟ تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے اس کا اجر بھی ان لمیٹڈ ہے۔ اور تیسرا پہلو جس کا پیمانہ بیان نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا
غیر ممنون. اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں ساری دنیا کہے تو پریشانی کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، دنیا میں آپ جیسا اخلاق تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. درمیان والی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے انلمیٹڈ. تو روزہ معاف کرنا، اصلاح کرنا اور لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا میزان و مقیاس دنیا میں بیان نہیں ہوا. اس کا اجر اللہ ہی دیں گے. کتنا دیں گے؟ جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے. تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا. دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے. وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور یہ دوسرا کام ہے کثرت تلاوت القرآن. یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور کیا کہتے؟ وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا، اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں. تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. كان الزهري اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام. جب رمضان کا مہینہ ہوتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری کہا کرتے بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے تھا. امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ كان مالك اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. رمضان المبارک شروع ہوتا، حدیث بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے. لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ اہل علم تھے وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئی. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، كان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاتے. یہی وجہ ہے كان الاسود يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، اسود ہر 2 راتوں میں ایک قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو صحابی نے جب آ کے سوال کیا اللہ کے رسول میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا اقرأ فی 40 دن میں. یہ پہلی رہنمائی ہے. عام دنوں میں 40 دن میں ایک مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے. فرمایا میرے پاس اور طاقت ہے. فرمایا اقرأ فی 30، چلو 1 مہینے میں ختم کر لو. کہا میری تو اور طاقت ہے. قال اقرأ فی 25، 25 دنوں میں. پھر آئے کہا میرے پاس اور طاقت ہے. فرمایا اقرأ فی 20 دن میں ختم کر لو. کہا میری تو اور طاقت ہے. فرمایا اقرأ فی 15، آپ 15 دن میں ختم کر لو. چھٹی مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اقرأ فی 10 دن میں ختم کر لو. 7ویں مرتبہ پھر پوچھا، اللہ نے اور طاقت دی ہے، فرمایا اقرأ فی 70، آپ 7 دنوں میں ختم کرو. پھر سوال کیا، اللہ نے طاقت دی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اقرأ فی 30، 3 دن میں پڑھ لو. اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے. پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کرتے تھے. اب وہ کیوں کرتے تھے؟
وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے اور ختم کر لیتے۔ امام بخاری کو دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے۔ دور نہ جائیے، یہ بہت بڑے لوگوں کی میں نے بات کر دی۔ پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ ان کے سسر ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی۔ اتنا حافظہ ارض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے، اور مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے۔ عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں۔ تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن، پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتا ہے، میری کو منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی، اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا، اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا، اور قرآن مکمل ہو جاتا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کی رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے۔ اور الف لام میم، ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور تیسرا کام رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ تو غیبت حرام ہے، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا، اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، روزے دار اگر 5 نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت، ایک بہت بڑا کام ہے جس کو آج امت آہستہ آہستہ بھول رہی ہے، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کس طرح کھانا کھلانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی شخص کو روزے دار کو اس کے روزے کی افطاری کرواتا ہے،
اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے. من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، روزے کی افطاری کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے. کاش اس بات کو جس نے سمجھا آج اللہ نے برکتیں بھی دی. اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بات پہ جھگڑتے ہیں. وہ کہتا ہے اس کو میرے پاس افطاری کرنے دو، اور وہ کہتا ہے نہیں اس کو میرے پاس جانے دو. یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں ایسے گھر ہوں گے یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کرسٹل کے گھر، اس کے اندر بیٹھے آپ پوری جنت کا نظارہ کر سکتے، اور صرف آپ کے لیے جو جس کا گھر ہوگا. اگر آپ باہر ہیں تو آپ کو گھر کے تمام ماحول اور ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا لمن الان الكلام واطعم الطعام واتبع الصيام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. یہ 5 لوگوں کے لیے ہیں جن لوگوں کی زبان میں نرمی آ جائے. یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. یہ ان کے لیے ہیں جو پے در پہ روزے رکھتے ہیں. یہ ان کے لیے ہیں جو لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو اتنے بڑے انعامات ملتے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے سلف صالحین کہا کرتے تھے لَأَنْ أَدْعُوا عَشْرَةً مِّنْ أَصْحَابِي فَأُطْعِمَهُمْ طَعَامًا يَشْتَهُونَهُ احب الی من ان اعتق 10 من ولد اسماعیل. میں اپنے 10 ساتھیوں کو بلاؤں اور ان 10 ساتھیوں کو بلا کے کھانا کھلاؤں، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کروں. تو میں آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ مساجد میں افطاری کا انتظام کریں اور کروائیں. لوگوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑیں. وہ مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے، وہ مسجد میں آئیں گے ذکر کریں گے، وہ مسجد میں آئیں گے دعا کریں گے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 لوگوں کی گردنیں آزاد کرنا کتنا بڑا کام. اور کیا کہہ رہے ہیں سلف، 10 لوگوں کو میں کھانا کھلا دوں مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے. اور اگر کہ ایک شخص مسجد میں آ جاتا ہے یا آپ کے گھر آ جاتا ہے اور وہ بچہ ہے، اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، آپ اس کو ڈانٹیے مت. ہو سکتا ہے ایک شخص جو روزہ نہیں رکھا اس کو پتہ نہیں، آپ کی اس دعوت اور اس حلال لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی کے لیے روزوں کا پابند بنا. ڈانٹیے مت. یہ لقمہ جو ہے یہ لقمہ معمولی نہیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اگر کتے کو پانی پلانے والی وہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور وہ جنت جا سکتی ہے، تو کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلانا اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت نہیں دیں گے؟ یہ رب کے فیصلے. خیر خواہی اور ہمدردی کا دروازہ زندگی میں بند نہ کیجیے. یہ مت دیکھیے اس کا روزہ ہے یا نہیں، تلقین کیجیے، دعوت دیجیے، خیر خواہی کیجیے، بتائیے مسلمان روزہ رکھتا ہے. مومن کا معنی یہ ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو خیر سے دور نہ کیجیے. تو رمضان المبارک میں ہم کس طرح اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں؟ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کو افطاری کروانا. اور جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہوتا. آپ کیوں نہیں پیکج ایسا تیار کرتے کہ میں اپنے ان لوگوں کو 50 سے 100 لوگوں تک افطاری کا راشن پہنچاؤں گا جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. میں اگر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی میں نے دیکھا، کبھی میں نے سوچا
کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا نہیں ہے. میں ہر روز 1 سے 2 سے 4 مشروبات کے ساتھ افطاری کروں، اور میں نے کبھی سوچا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میٹھا پانی بنانے کے لیے بھی اخراجات نہیں. مومن کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے اور سوچ کے پھر عمل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کاموں کے بعد جو 5واں کام کیا وہ یہ تھا، كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر. خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ پوری رات زندہ کرتے. کیا مطلب؟ پوری رات بیدار رہتے. ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. وجد وشد المئزر، بہت کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے. کس لیے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کس طرح انسان، کسی کی عمر 81 سال ہوتی ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. اس لیے اس رات کی تلاش میں آخری عشرہ انسان کو اللہ کے لیے اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ رات کو قرآن پڑھے، رات کو دعا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے. اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے معافی نہیں مانگی، گناہ نہیں بخشوا لیے، وہ جہنم میں گہرا گر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. اور چھٹا وہ کام جو انسان کو رمضان میں خصوصاً کرنا چاہیے، الدعاء، دعا کرنا. اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے. سارا دن دعا کا موقع ہے. اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے. لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتا. اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے. بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا. میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ. میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے. رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے. اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا. کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے. اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی. اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کے سنیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی. کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی. لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے. یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ
مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں، ایسی دعا نہ کیجیے۔ یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے، پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے۔ اگر یہ دو دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما، پہلی چیز ان يعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے، واما ان يدخرها له في الاخرہ، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما هذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال لیتے۔ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے، اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے۔ ساتواں کام جو انسان کو رمضان المبارک میں کرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو اس طرح سخاوت کرتے کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں آتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت معاشرے میں پھیلتی نظر آتی ہے۔ سخاوت کیجئے اور صدقے کا معنی سمجھیے۔ صدقہ یہ صدق سے ہے، اور صدقہ وہی کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے۔ اور لفظ بھی حدیث کے یہ ہیں والصدقۃ برہان، صدقہ انسان کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور صدقہ صرف مال کا نہیں، مفہوم سمجھیے اسلام نے جو پیش کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ بقیہ چند لمحات میں صدقے کی وہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے کہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہے، کون کون سی چیز صدقہ بن سکتی ہے، اس سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قسم کا صدقہ کرتے، آپ مال کا بھی صدقہ کرتے۔ اور کیسے؟ کالریح المرسلہ، صحابہ کرام اور سلف کا یہ طریقہ تھا، جتنا رمضان میں خرچ کرتے اتنا کبھی بھی خرچ نہ کرتے۔ کیوں؟ نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، یہ تقرب الہی کا موسم ہے، اس لیے رمضان میں بخل نہ کیجیے۔ اگر آپ مہنگے سے مہنگے کھانے کھاتے ہیں رمضان میں تو میں ادباً گزارش کروں گا سنت کی تنفیذ کیجیے۔ سنت کیا ہے؟ کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فعلی تمرات، تازہ کھجوریں نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے۔ فإن لم یجد فعسى حسوا من ماء، اگر دونوں قسم کی کھجوریں نہیں تو پھر آپ پانی سے افطاری کر لیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کان یحب الماء الحل، آپ میٹھا پانی پسند کرتے۔ وکان یحب العسل، تیسری روایت آپ شہد کو پسند کرتے۔ تو آپ کو جہاں رمضان میں خرچ کرنا ہے ایک اصول سامنے رکھیے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری میں استعمال کیا۔ اگر وہ میرے مقدور میں ہے، میں وہ چیز خرید سکتا ہوں، تو بجائے اس کے میں دوسری چیزوں پہ اتنے پیسے خرچ کروں، مجھے تازہ کھجوروں کو اویل کرنا چاہیے۔